قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي الفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناغت نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھا ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. نہایت ہی واجب الاحترام قابل ذی وقار معزز دوستو اور بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، قدردان، مہربان برادران اسلام دوستو، اللہ سونے دی حمد و ثنا اور سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام تو بعد تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیہ مقدس تلاوت کیتی ہے. دعا کرے سو خالق کائنات حق اور سچ بیان دی توفیق عطا فرماوے. سنن تو بعد خالق کائنات تو حق و میں کو اللہ تے پیارے رسول دے فرمان دے اوتے عمل دی بھی توفیق عطا فرماوے. میرے عزیز دوستو، آج کی پر وقار محفل کے اندر تمام دوست احباب جمع ہے سے دعا ہے اللہ رب العالمین جام نذیر احمد صاحب دی بچی دی بے حساب و کتاب بخشش فرماوے، جنت الفردوس دی اندر اعلی مقام عطا فرماوے. اللہ رب العالمین ہر ایک دی آمین دے بدلے اس مرحومہ مغفورہ کو جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے. میرے عزیز دوستو، خصوصی خطاب کا حضور قبلہ مظہر صاحب دا ہے، آمن والے ہیں تے کچھ دیر واسطے حاضری مقصود ہے. آیہ مقدس تلاوت کی تھی مل کر ہی تے او آیہ مقدس دے ترجمے دے اتے غور کرے دے سے وال حضرت دا بیان بھی سن سو انشاءاللہ. توجہ نال سن سو اور توجہ نال خیال کر رہی تے اپنا بیان سن سو اور آیہ مقدس دے ترجمے کو سماعت فرمے سو. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان فرمائے، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے ہو. کتنا خوش نصیب ہے امت مصطفیٰ کہ اللہ رب العالمین کہیں نبی دی امت کو اے شرف و مقام رتبہ نہیں عطا فرمایا جنہا اپنے پیارے محبوب دی امت. جلہے ویلے بھی اللہ رب العالمین
اپنے کلام دے اندر اپنے قرآن دے اندر امت مصطفیٰ کو ندا فرمائیے، امت مصطفیٰ کو خطاب فرمائے، ایمان والے لقب دینا فرما چھوڑے۔ میرے عزیز دوستو، کتنے مرتبہ اللہ اپنے محبوب دی امت کو خطاب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان کیتے اللہ رب العالمین نے، اللہ نے 88 مقامات قرآن کے اندر ایسے ہیں جتنا اللہ اپنے محبوب دی امت کو ندا فرمائے تھے ایمان والے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والے تمہارے واسطے تمہاری اولاد آزمائش اللہ نے بڑھا چھوڑا۔ تمہاری اولاد کیا ہے؟ تمہارے واسطے آزمائش ہے۔ تمہارا مال بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے واسطے آزمائش بڑھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک پاسے اولاد دی محبت کو رکھے، والمال دی محبت رکھیے۔ آج دیکھوں ہاں اپنے اندر توجہ تے غور کروں ہاں، یہ اللہ رب العالمین نے امتحان بڑھا چھوڑے۔ امت مصطفیٰ واسطے اولاد بھی امتحان ہے تے مال بھی امتحان ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہر امت واسطے کوئی نہ کوئی امتحان ضرور ہوتا ہے۔ حضور دی امت واسطے جرا امتحان ہے، وہ اولاد بھی ہے تے مال بھی ہے۔ کچھ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، آج اولاد کی خاطر انسان کیا چیز نہیں کرے نا، کیرا کچھ نہیں کرے نا، نہ حرام حلال دی تمیز رکھیں دے، اے سوچیں دے کہ اولاد جری ہے وہ سکھی رہ وجے۔ جب مال نہیں ول جناب وہ مال کو حاصل کرنے واسطے انسان کیا کچھ نہیں کرے نا، وہ حرف کہیں دے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے مال بھی امتحان ہے، اولاد بھی امتحان ہے۔ اللہ رب العالمین ایک پاسے رکھ لیتے عن ذکر اللہ، اپنے ذکر کو رکھے۔ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتے اپنے بندے کو کہ اونے بندے اولاد نہ زیادہ محبت کرے دیں، جا جناب مال نہ زیادہ محبت کرے دیں، یا اللہ دے ذکر دے نہ زیادہ محبت کرے دیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے ترے چیزاں انسان دے اندر ایسے رکھ چھوڑیں ہوئے یہ اللہ رب العالمین پیار فرمیدن۔ انسان دے جسم دے اندر ترے چیزاں ایسی ہیں یہ رب کائنات محبت فرمیدن۔ توجہ ہے واللہ کھجے سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، لسان ذاکر وقلب شاکر وجسد علی بلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسان ذاکر، اللہ کو زبان دے نال پیار فرمیدن، جیری زبان اللہ دے ذکر دے نال کر رہے ونجے۔ وہ زبان دے نال رب کائنات پیار فرمیدن، جیری زبان اللہ دے ذکر دے نال کر رہے ونجے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمائے لسان ذاکر وقلب شاکر۔ اللہ بندے دے جسم دے اندر جرا دل رکھ چھوڑے، اے دل اگر اللہ دی محبت دے نال کر ہے، اللہ دی محبت ادا کرے نے اور اللہ دا شکر ادا کرے نے۔ وقلب شاکر، دکھا وقت ہے سکھا وقت ہے، انسان دا دل جرا ہے وہ اللہ دا شکر ادا کرے نے، اللہ او دل دے نال پیار فرمائے۔ وجسد علی بلا، انسان دا او جسم جرہا مشکل کے اندر گھڑیا ہویا ہے، تکلیف ہے، مصیبت کے اندر ہے، بل او صبر دا دامن نہیں چھوڑے گا، اللہ او جسم دے نال بھی پیار کرے۔ رائے چیزہ جو ساری تے میرا عزیزہ، پہلی اے کہ لسان ذاکر، او زبان جیری اللہ دے ذکر نال کر رہے ہیں، اللہ او زبان نال پیار فرمے دیں، جیرا دل اللہ دا شکر ادا کرے دیں، اللہ او دل دے نال پیار فرمے دیں، او جسم جیرا مشکل دے اندر تکلیف دے اندر ہوئے صبر کرے، اللہ او جسم دے نال بھی پیار فرمے دیں۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے معراج دے اوتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے صحیح، آسمان تے زمین دے درمیان معراج والی رات ایک بندے کو بٹھا جرہا اللہ دے ذکر دے اندر مشغول ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت صاحب آگے ہیں، میں انہیں چند کلمات جنال
اپنا خطاب مکمل کرنا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اللہ رب العالمین مال کے اولاد کی ازمائش بڑھائی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ ماشاءاللہ تمامی حضرات تشریف رکھیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو بعد میں حضرات آ رہے ہیں ان کو بیٹھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب میں بلا تمہید خصوصی خطاب کے لیے دعوت عرض کرتا ہوں جناب استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی ابن مفتی جناب مفتی محمد مظہر احمد مختار دورانی صاحب کو جو اپنے نورانی ویدانی خطاب کے ساتھ ہم سب کے قلوب و اظہار کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر میں آپ کو استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، آج ہم سب جام محمد اسلم صاحب کی بھانجی اور جام نذیر احمد صاحب کی صاحبزادی مرحومہ مغفورہ ان کے روح کے ایصال ثواب کے لیے ختم تیجہ میں شامل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ہم ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے، مقصد حیات کیا ہے، قرآن مجید نے اس کو واضح کیا۔ ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے رب کی طرف کون جاتا ہے، حسن عمل کے ساتھ اپنی زندگی کو کون بسر کرتا ہے۔ حسن عمل کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا یہ زندگی کا مقصد تھا۔ اللہ تک پہنچنا یہ زندگی کا مقصد تھا۔ اس تک پہنچنے کے مختلف راستے اور ذرائع ہیں۔ عبادت ایک ذریعہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ حضرت امام زین العابدین ہے، علی بن حسین ان کا اسم مبارک ہے، زین العابدین ان کا لقب ہے۔ 1000 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھتے ہیں اور عبادت میں اللہ کے خوف کا عالم یہ ہے کہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ سے مکہ المکرمہ کی طرف۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اونٹنی پر سوار ہوئے، ساتھی نے کہا پڑھیے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اس کو تلبیہ کہتے ہیں، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ پڑھیے لبیک۔ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر کہا لبیک پڑھیے، آپ نے پھر جواب نہیں دیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ کہا نا حضور لبیک پڑھنا لازم ہے، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ امام حسین کا شہزادہ ہے، رسول اللہ کا نواسہ ہے، اہل بیت میں شامل ہے۔ جواب دیتے ہیں
میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میں لبیک کہوں، ادھر میرا رب کہہ دے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، اس وجہ سے میں لبیک نہیں کہہ رہا۔ لوگوں نے زور دیا تو کہا لبیک، غشی کا دورہ پڑا، بے ہوش ہو کر گر پڑے اور مناسک کے حج سے پہلے ان کو ہوش نہیں آیا۔ ایکم احسن عملا، عبادت بھی اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا خوف، اس کی محبت بھی اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے۔ باصری سے کسی شخص نے پوچھا کہ وہ مالک تمہیں، مولانا روم نے اس کو لکھا، مالک تمہیں لبوں کے ساتھ لگاتا ہے کبھی پھینک دیتا ہے، یہ تو بتا کہ مالک سے خوش ہے۔ ہم تھوڑی سی تکلیف میں آ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ تو باصری سے کسی نے کہا، یہ صوفی بڑا سبق دیتے ہیں، وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ باصری سے کسی شخص نے پوچھا مالک تمہیں لبوں کے ساتھ لگاتا ہے کبھی پھینک دیتا ہے، خوش ہے؟ اس نے کہا خوش ہوں۔ کیوں خوش ہے؟ اس نے کہا کہ میں بانس کا حصہ تھی، اس بانس سے میرے مالک نے مجھے کاٹا، جب گھر لے کر آیا اس نے میرے من کو، میرے اندر کو صاف کیا، پاک کیا۔ جب صاف اور پاک کر دیا تو میں نے دل میں تہیہ کر لیا میں بھی ایک ہوں، میرا مالک بھی ایک ہے، اب وہ مجھے لبوں سے لگائے یا مجھے پھینک دے، ایک ہوں تو بس ایک ہی کی بٹ کے رہ جاؤں گی۔ خوف الہی بھی اللہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، ایک واسطہ اور ذریعہ ہے۔ مگر آئیے چونکہ وقت مختصر ہے، آخری باتیں عرض کرنے والا ہوں۔ سب سے بڑا ذریعہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے وہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ عشق ہے، حضور کی ذات اقدس کے ساتھ محبت ہے۔ اور محبت الہی دراصل محبت رسول سے مل جاتی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی محبت حضور کو چھوڑ کے مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو قرآن نے واضح کیا، ذرا اس نقطے پر غور کرنا ہے۔ قرآن نے کہا قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے۔ قل تو فرما هو اللہ احد کہ اللہ یکتا ہے، ایک ہے۔ قل میں ذکر رسول ہے، هو اللہ احد میں ذکر خدا ہے، قل میں شان رسول ہے، هو اللہ احد میں شان خدا ہے، قل میں بیان مصطفیٰ ہے، هو اللہ احد میں بیان خدا ہے۔ یہ اللہ کل کو پہلے رکھ کر دنیا کو بتانا چاہتا ہے۔ اگر تم میری شان کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں شان مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا۔ توحید سمجھنی ہے کہ توحید کیا ہے، توحید تمہیں در مصطفیٰ سے سمجھا جائے گا۔ اس لیے اللہ بھی حضور کی محبت سے ملتا ہے۔ اس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان کیا، فرما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب ان کو فرما دو اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کو چاہتے ہو تو ان سے کہہ دو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ جب یہ اتباع مصطفیٰ کر دیں گے، مصطفیٰ کے در پہ آ جائیں گے، حضور کے ہو جائیں گے، محبوب تیرے در کے غلام بن جائیں گے۔ جب تو ان کی غلامی کو قبول کر لے گا، جب یہ تیرے ہو جائیں گے، یحببکم اللہ، یہ تو میری طرف آنا چاہتے تھے، میں نے تیری طرف بھیجا تو تیرا بنتا جائے گا۔ مجھے اپنی عزت کی قسم وہ میرا ہی بنتا جائے گا۔
یحببکم اللہ، میں اس سے محبت کرنا شروع کروں گا۔ حضور کا عشق ہے، حضور کی محبت ہے، وہ سینے میں پیدا اگر ہو جائے گی تو پھر اسی سے سب کچھ مل جائے گا۔ اسی لیے فرمایا نا حضرت مولانا محمد یار فریدی نے کہ خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے۔ اگر رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور کے قرب کو حاصل کر لو۔ اور پیر فرید حضرت خواجہ غلام فرید سلطان العاشقین ہیں، ان کے عشق کا عالم یہ ہے کہ ہجر کی دولت میں جب تڑپتے ہیں تو کہتے ہیں تت عشق کو گزرے اسے، یہ قہر نہ پیش ایو سے، جان جگر تن پارے پارے، سینہ محض لبینا، سڑ گیوں جل گیوں مر گیوں کھپ گیوں، یار فرید نہ آیا۔ ہر کوئی مدینے جانا چاہتا ہے اور مدینہ المنورہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں، الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی ہیں، وہ حضور کے مدینے پہنچے۔ جب مدینے پہنچے نا تو سامنے سرکار کی جالی مبارک ہے، جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بکار خے شہرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ، جس کا ترجمہ میرے پیر فرید نے کیا، منہ دھوڑ مٹی سر پائیم، سارا ننگ نموز وجائیم، کوئی کچھڑ نہ ویڑھے آئیم، ہت الٹا عالم کھلدا، کیا حال سنا ماں دل دا، کوئی محروم راس نہ ملدا، کئی سنس طبیب تمامن، سے پڑیاں جھول پلامن، میرے دل دا بھیت نہ پامن، وہ بے فرق نہیں ایک دل دا، کیا حال سنا ماں دل دا، دل پرم نہ کر تو تانگے، جتھا پیڑے سخت اڑانگے، نہ رہا فریق نہ لانگے، یہ پند بہت مشکل دا، کیا حال سنا ماں دل دا، کوئی محرم راس نہ ملتا۔ عشق سیکھنا ہو تو پھر فرید سے سیکھو۔ خدا کی قسم مدینے پہنچے ہیں، پتھریلی زمین تھی، سڑکیں نہیں تھیں، جوتی کو اتار دی۔ جب جوتی کو اتارا ہے تو لوگوں نے کہا، خلفاء نے کہا پتھریلی زمین ہے، یہ پاؤں سے خون بہ جائے گا، آپ جوتی پہن لیں۔ ادب رسول دیکھو، حضور کے شہر کا ادب دیکھو۔ کہا جوتی پہنو، کیوں پہنو؟ جہاں رسول اللہ کے قدموں کے نشان لگے ہیں، مدینہ کی سرزمین پہ، فرید اس جگہ جوتی کو نہیں پہن سکتا۔ تو پھر قدموں سے خون جاری ہوا۔ جب قدموں سے خون جب جاری ہوا، جب قدموں سے خون جاری ہوا تو پیچھے غلام تھا، وہ کپڑے سے خون پوچھتا رہا۔ آپ نے مڑ کے دیکھا اور بابو یہ کس کا خون ہے؟ حضور آپ کا خون ہے۔ فرمایا جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ اس نے کہا میں نے کون سا اونچا عمل کر دیا؟ آپ نے کہا جو مانگ میں تمہیں دیتا ہوں۔ کہا تم نے مجھ فرید کے خون کو مدینہ کی پاک سرزمین پہ لگنے دیا۔ حضور کی مسجد نبوی پہنچے، بچے آئے، ٹوپی کو اتارا ہے، کھیلنا شروع کیا فٹ بال کی طرح۔ باہر نکلے تو پھر رو رو کر کہنے لگے توڑے ٹکڑے تھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت میں کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ پھر خواجہ محمد یار فریدی جب مدینے پہنچے نا تو جالی پاک کے سامنے کھڑے ہو کے رو رو کے کہا اسانا سابل علی سو کی قیدہ اوہے کول اگلے بھلے سو کی قیدہ توہانی صدی جان در در بری جان کتی کو پکڑ مت ملے سو کے قیدہ میں تک تک تھکی ہاں تے تھک تک اٹھی ہاں مٹھی لوہی گاہی بھلے سو کے قیدہ۔
فرماتے ہیں ونڈٹھم مدینہ عالی جت کون مکان دوالی ہے دردی ہے بو خالی پیا نور رسالت چھکے توڑے لگ دن دھکے دھکے اکھ ول ول یار دھکے یہ حضور کا عشقی ہے جو انسان کو رب تک پہنچا دیتا ہے اللہ رب العزت مرحومہ کی بخشش فرمائے ان کی درجات کو بلند فرمائے جام شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرحومہ مغفورہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بالتمجيد والتوحيد وهو السميع العليم میرے بھائی 25 ختمات قرآن مجید سورہ یاسین سورہ رحمان سورہ ملک چاروں درود پاک کلمہ طیبہ جو ختمات مزید پڑھے گئے 62 ختمات قرآن مجید کا ثواب سورہ یاسین کا سورہ رحمان کا 10,65,500 مرتبہ درود پاک کا ثواب سورہ فاتحہ کا ایک عمرہ شریف کا ثواب آیت الکرسی کا اور کلمہ شریف 1,74,000 مرتبہ کا ثواب اور سورۃ الملک 5,750 مرتبہ کا ثواب چاروں کل سورہ اخلاص سورہ کوثر حقنامہ سورہ دخان سورہ واقعہ استغفار آیت کریمہ 1,25,000 مرتبہ کا ثواب سورہ مزمل 50,000 5,000 مرتبہ کا ثواب جو کلمات جو تسبیحات جو ختمات پڑھے گئے میرے مالک سب سے پہلے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ان کلمات طیبات کا تسبیحات کا ختمات کا ذکر و اذکار کا ثواب حاضر اشیاء اور دام کا ثواب اولاً تو فتن ہدیتاً سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں میرے مالک تو قبول و منظور فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تصدق من النبیین الصدیقین الشہداء الصالحین مؤمنین مومنات کاملین کاملات کی ارواح طیبہ کو ایصال کرتے ہیں میرے مالک تو قبول و منظور فرما بالخصوص جمیع ختمات کا تسبیحات کا کلمات کا ذکر و اذکار کا حاضر تام کا ثواب محترم جام محمد اسلم صاحب کی بھانجی محترم جام نذیر احمد صاحب کی صاحبزادی محترم جام مشکور احمد صاحب کی زوجہ مرحومہ مغفورہ ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں میرے مالک تو قبول اور منظور فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تصدق میرے مالک مرحومہ کی بخشش فرما مغفرت فرما درجات بلند فرما ان کی قبر کو روشن فرما منور فرما مرحومہ کی قبر کو غد نگاہ تک وسعت کشادگی فراخی عطا فرما میرے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدق مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا جنات الفردوس نصیب فرما اعلیٰ علیین مقام نصیب فرما بروز حشر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی
شفاعت نصیب فرما، تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، صبر جمیل نصیب فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما۔ یہ جام صاحبان، اے اللہ ان کے حال پہ لطف و کرم فرما، آپس میں محبت اور مودت کا نور عطا فرما۔ آئندہ اپنے حفظ و امان میں رکھ میرے مالک، دست غیب سے ان کی غیبی مدد فرما۔ عزت مآب محترم جان حبیب اللہ صاحب مرحوم و مغفور، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اپنی جوار رحمت عطا فرما۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچے عاشق رسول تھے، جب بھی رسول اللہ کا نام سنتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امڈ آتا تھا۔ اے اللہ وہی محبت، وہی عشق، وہی کرم، وہی عنایت، اے اللہ نسل در نسل اس خاندان میں جاری و ساری فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو مرحومہ کے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم اجعل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ اکبر۔ مرحومہ نے 2 بچے چھوڑے ہیں، اللہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، حضرت امام علی اکبر کے تصدق، حضرت امام علی اصغر کے تصدق، بچوں کو عمر دراز عطا فرما، عمر خضری عطا فرما، ان کی حفاظت، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ میرے مالک، ان کا مستقبل محفوظ اور معمول فرما، ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ رسول اللہ کی نگاہ شفقت ہمیشہ ان کے شامل حال فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ذاخر خیر، باطن خیر۔ دعا کرو میرے مالک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اور زندگی کے آخری لمحات میں چہرہ مصطفیٰ کریم کے دیدار سے مشرف فرما۔ اللہم اجعل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ۔